دوستوں، اس بار میں ایک ہلکی سی تبدیلی کر رہا ہوں۔ کسی اور افسانچہ نگار کی کاوش نہ سنا کر اپنے وہ افسانچے سنا رہا ہوں جس کے بارے میں متواتر احباب تقاضا کر رہے ہیں، یعنی وہ افسانچے جو لاک ڈاؤن پر میں فیس بک پر لکھتا رہا تھا، لاک ڈاؤن کی کہانیاں کے عنوان سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پہلا افسانچہ۔ عنوان ہے کورونا ہر سال آئے۔ دادی اماں نے کامران سے پوچھا، بیٹا کیا ہر سال کورونا وائرس نہیں آ سکتا؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ سے دعا کریں اس وبا سے جان چھوٹے۔ کامران نے دادی کی طرف دیکھتے ہوئے کڑے لہجے میں کہا ہی تھا کہ ماں کی آواز کان میں آئی، کامی اپنے لہجے کو درست کرو، یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ معافی مانگو۔ کامی جو صوفے پر نیم دراز تھا اپنی جگہ سے اٹھا اور دادی اماں کی چوکی کے پاس پہنچ کر ادب سے بولا، دادی اماں غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، جھڑکنے والا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، دادی اماں نے تسبیح پڑھنا روک کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اصل بات یہ ہے کہ مجھے ایسے لگنے لگا ہے جیسے میرے بچپن کا دور لوٹ آیا ہے۔ آج سے پہلے میرا بیٹا 11 بجے سو کر اٹھتا تھا، اٹھنے کے ساتھ باتھ روم میں گھس جاتا تھا، نہا کر نکلتا تو ڈائننگ ٹیبل پر کبھی کھڑے کھڑے ایک آدھ سلائس کھاتا، ہاتھ ہلاتا اور کبھی بڑبڑاتا ہوا دفتر کی راہ لیتا۔ تمہاری امی 12-1 بجے تک اٹھتیں اور نہا دھو کر شام کی پارٹی کی تیاریاں شروع کر دیتیں، یا پھر سماجی کاموں کے لیے نکل جاتیں۔ تم بھی اٹھتے یونیورسٹی کی تیاریاں شروع کر دیتے۔ تمہاری بہن نجمہ بھی آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتی اور فون لے کر بیٹھ جاتی۔ ماسی کیا پکا رہی ہے، کیا کھلائے گی، کسی کو فکر نہیں۔ اس نے جو پکایا، جس کو کھانا ہے کھا لیا، ورنہ وہ باہر نکل گیا کہ میں کھانا کھا کر آتا ہوں، یا آرڈر دے کر گھر پر منگوا لیا۔ مہینوں ہو جاتے تھے کسی سے بات کیے ہوئے، لیکن اب خدا کا شکر ہے ایک وقت پر سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، کچھ ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے میرے بچپن میں ہوتا تھا۔ اس لیے پوچھا، کیا ہر سال کورونا نہیں آ سکتا؟